الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حج بیت اللہ کو ایک ستون اسلام کا قرار دیا ہے۔ ایک انسان اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے گھر کو حج پہ نہیں جاتا ہے تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کا اسلام محفوظ نہ رہے۔ اور اس بات کی تائید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من استطاع ولم یحج فلا علی اللہ ان یموت یہودیا و نصرانیا، کہ اگر ایک انسان طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہ جائے تو اللہ کی ضمانت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی نگرانی ایسے انسان سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا انسان یہودی بن کر کے مرے، یا ہو سکتا ہے کہ ایسا انسان نصرانی بن کر کے مرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی موت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دیکھنے میں انسان کے پاس گرین کارڈ ہے، اقامہ ہے، پاسپورٹ ہے، مسلمان کہا جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کتنے لوگ ہیں جو جان جن کی نکل رہی ہے اور جن کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں رجسٹر میں وہ مسلمان نہیں بلکہ کچھ اور لکھے جاتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حج ایک عبادت ہی نہیں بلکہ کیا ہے، رکن اسلام ہے۔ میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ حج صرف عبادت ہی نہیں بلکہ رکن اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں باقاعدہ ایسے لوگوں کی ٹیم کالونیوں میں روانہ کرتے تھے، شہروں میں بھیجتے تھے، گاؤں میں بھیجتے تھے، جو سروے رپورٹ دے ان کو کہ کون وہ لوگ ہیں جو طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں ان پر جزیہ ٹیکس نافذ کر دوں گا، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، اس لیے کہ ایسے لوگ مسلمان۔ ٹیکس کون دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹیکس کون دیتا ہے؟ مسلمان دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کو سامنے رکھیے اور موجودہ معاشرہ پر آپ ایک نگاہ ڈالیے، آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو حج کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ان کے پاس بہانے مختلف ہیں۔ کسی کے پاس بہانہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے نہیں چھٹی پاتے ہیں، کسی کے پاس بہانہ ہے کسی اور چیز کا، کسی کے پاس بہانہ اپنی بزنس کو چمکانے کا۔ کوئی آدمی یہ آ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے مال اکٹھا کر رکھا اپنے بیٹی کی شادی کے لیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ نے بیٹی کی شادی اور اس کے جہیز کے لیے مال کو اکٹھا کر رکھا ہے اور سال اس مال پر گزر گیا، آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، آپ کو حج بھی کرنا ہوگا، یا حج کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے بیٹی کی شادی کر دو، یا پھر آپ کو اس مال میں یہ بہانہ بنا کر کے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کے لیے۔ اسلام نے بیٹی کی شادی میں اتنی ذمہ داری آپ پر تو نہیں ڈالی، آپ نے اس چیز کو بلایا ہے، آپ نے اس معاشرے کو ایکسپٹ کیا ہے جس معاشرے میں جہیز ہے، ورنہ اسلام نے تو اس لعنت سے آپ کو کیا کیا تھا؟ پاک کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو حج کی عبادت میں کیا کیا ہے؟ سمو دیا ہے۔ نماز، روزہ، صدقات و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، صبر، تحمل، قربانی، قرآن، ذکر و تلاوت، تسبیح و تحمید، وہ کون سی چیز ہے جو حج کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، آج 30-40 لاکھ لوگ مسلمان حج کرتے ہیں، لیکن حج کی برکت سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ شاید حج کی جو روح ہے اس روح کے ساتھ ہم حج کرنے کے لیے تشریف وہاں نہیں لے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روز و قربانی و حج وہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ آج انسان یہ ساری عبادتیں فارمیلٹی کے طور پر کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جب گھر کو واپس ہوتا ہے تو اس کی جو حقیقی برکت ہے، جو اس کی فضیلت اس کو ملنی چاہیے، ان تمام حقیقتوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ محروم ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حج کا بنیادی مقصد کیا ہے تو سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جب حج کر کے اپنے گھر کو واپس ہو تو اس کے اندر روحانیت کی وہ صفت پیدا ہو جائے، وہ ایسا کامیاب مسلمان ہو جائے جو باقی زندگی کو اسلام کے لیے کیا کر دے؟ وقف کر دے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، مسلمان حج کر کے آتا ہے اور پھر وہی بے ایمانی،
وہی گورکھ دھندا، وہی بے راہ رو زندگی، وہی سارے حربے اپناتا ہے روزے کمانے کے لیے جو حج کرنے یا حج کے لیے نکلنے سے پہلے کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ انسان اگر حقیقی معنی میں حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ ایک انسان اگر اس طرح سے گناہوں سے دھل جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، روحانیت کی اس کے اندر اسپرٹ آنی چاہیے، تقوی اور خوف و خشیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں اور حج کر کے آیا تو حج اس کا کیا ہوا؟ فارمیلٹی کا ہوا، صحیح معنی میں جو سنت کا طریقہ تھا اس نے حج نہیں کیا، یا اور کوئی کمی اس کے اندر رہ گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بار پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ افضل ترین عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ افضل الاعمال ایمان باللہ، ایمان باللہ سب سے افضل ترین، اس لیے کہ کفر کی لعنت سے اس کے ذریعہ انسان کیا ہوتا ہے؟ بری ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرا جو نام لیا اللہ کے رسول نے فرمایا ثم حجۃ مبرورہ، کہ پھر اس کے بعد درجہ ہے کس کا؟ حج مقبول کا۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائیو اور دوستو کہ حج مقبول کون سا حج ہوگا؟ وہی حج ہوگا جو حلال مال سے کیا جائے گا، وہی حج ہوگا جس میں لڑائی اور دنگا نہیں کیا جائے گا، وہی حج ہوگا جس کے اندر وہ روحانیت پیدا ہوگی جس روحانیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حج کیا ہوگا۔ اور اگر وہ چیز نہیں تو میرے بھائیو اور دوستو، دیکھنے میں تو حج کرایا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے حج کیے ہیں، لیکن جو حج کے فیوز و برکات ہیں اس کی زندگی میں دیکھنے میں نہیں آتے ہیں، اور انسان کیا ہوتا ہے؟ محروم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اس کے بیچ کے گناہوں کا کیا بنتا ہے؟ کفارہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آگے کہ والحج المبرور، مقبول حج اس کا سیدھا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کرے کہ ہم حج کے لیے جائیں اور ہمارا حج مقبول ہو اور ہمارا ٹھکانہ کیا بنے؟ جنت بنے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں کرنے جانا چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ڈرتے ہیں کہ ان کا مال کیا ہو جائے گا؟ خرچہ ہو جائے گا، ان کا مال کم ہو جائے گا، ان کا بجٹ کم ہو جائے گا، وہ فلاں کام کے لیے رکھے ہیں، فلاں کام کے لیے رکھے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حج اور عمرہ بار بار کرو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں دو فائدہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما، اس لیے کہ عمرہ اور حج ینفیان الفقر والذنوب، جہاں یہ گناہ مٹاتے ہیں، انسان کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے وہ اپنی ماں کی شکم سے بھی پیدا ہوا ہو۔ وہیں میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ بننا چاہیے اس حدیث کے مطابق، وہیں حج اور عمرہ انسان کی محتاجگی کو بھی، اے غریب انسان، اپنی غربت کی پریشانی کی بنیاد پر 7 سمندر پار کر کے روزی کی تلاش میں آیا ہوا انسان ایک ایک ٹکا، ایک ایک پیسے کو جوڑ کر کے رکھتا ہے، اور جب مستطیع ہو جاتا اللہ تجھے دے دیا تو حج کے لیے نہیں جاتا کہ گھٹ جائے گا؟ ارے جانے کے بعد عرفہ کے میدان میں جہاں تم اپنے گناہوں کے سمندر کو اپنے گرم آنسوؤں کے ذریعہ دھلنا چاہتے تھے، وہیں رب سے، مولا سے یہ سوال بھی کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو مجبور مت کر اقامہ بنوانے کے لیے، ان کے لیے حلال روزی کا بندوبست وہیں کر دے، تو شاید تمہاری فقر و محتاجگی اور غربت ساری کیا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک پکار سن لی تو آپ کی محتاجگی اور آپ کی غربت کیا ہو گئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج انسان کے صرف گناہ ہی نہیں مٹاتا ہے، بلکہ حج میرے بھائی اور دوستوں کیا کرتا ہے؟ انسان کی محتاجگی کو بھی، اور انسان حج پہ نہیں جا رہا ہے کس لیے؟ کہ پیسہ اس کا بجٹ کیا ہو جائے گا؟ اس کا کم ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو،
حج کی اہمیت اور فرضیت یا اس کے فضیلت کے تعلق سے جو باتیں میں نے عرض کی، اس طرح کی بے شمار حدیثیں آپ کو کتب احادیث میں ملیں گے، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے میں حج کی فرضیت کے تعلق سے علماء نے جو شرائط بیان کیے ہیں کہ حج کب فرض ہوگا، کون سی شرطیں پائی جائیں گی تو ایک انسان پر حج کیا ہو جائے گا، لاگو ہو جائے گا، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلی شرط علماء نے بیان کی ہے، کیا چیز؟ اسلام۔ حج اسی صورت میں واجب ہوگا، لاگو ہوگا، یعنی حج کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حج و عمرہ کافر پر واجب نہیں ہوتا۔ کافر اللہ کے گھر میں اس کی دخول اور اس کے انٹری پر کیا ہے؟ پابندی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی کافر حج کرے بھی چھپ کر کے تو اس کا حج و سلامت، اگر کوئی مسلمان ہوا مرتد ہو گیا تب بھی اس پر حج، یا بنیادی طور سے وہ کافر رہا تب بھی اس پر حج لاگو نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا اسلام محفوظ ہو، کہیں اس میں سید نہ لگا ہو، شرک کا یا اور کسی چیز کا جو نواقضات اسلام ہے۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، دوسری شرط ہے عقل۔ عقل کی شرط علماء نے لگائی ہے، یعنی ایسا شخص ہونا چاہیے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ ایک پاگل انسان پر، ایک دیوانے پر جس کو عقل نہ ہو، اسلام نے حج کو واجب اور لاگو قرار نہیں دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، رفع القلم عن ثلاث، تین طرح کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، پاگل سے جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو یہاں تک کہ اس کا پاگل پن کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، تیسری شرط ہے بلوغت، یعنی حج واجب ہوگا جب انسان بالغ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ چھوٹے عمر میں حج کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، جیسا کہ اس سلسلے میں نصوص موجود ہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسلام کا حج اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، اگر غلام ہے تو اس پر حج واجب، اس لیے کہ اس کی ساری کمائی اس کے مالک کی ہوتی ہے، اس کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں شرط ہے میرے بھائیو استطاعت، لیکن اگر کسی غیر مستطیع انسان نے